السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بھرم بقا باطل بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ قسط نمبر 25 ہے۔ قبرستان خاموش تھا، کہیں سے جھینگروں کے بین کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، کہیں سکوت، کہیں ورثہ کسی نئی میت کو سپرد خاک کیے اب لوٹنے کی تیاری میں تھے، اور کہیں کئی برس پرانی قبریں زمین میں دھنس رہی تھیں۔ گھٹنے سینے سے لگائے اس نے تھوڑی گھٹنے پر رکھ لی تھی۔ گم سم نگاہیں قبر کی گیلی مٹی پر جمی تھیں، آنکھیں بے حد خالی۔ دفتن کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زید نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، سفید لباس اور باب کٹ بالوں والی لڑکی سامنے کھڑی تھی۔ اس نے کہاں ساتھ چھوڑا تھا؟ بنا کہے آ جاتی، بغیر کہے ساتھ رک جاتی، تسلی نہ بھی دیتی تو اس کی آنکھیں ڈھارس دلاتی، ساتھ طمانیت بخشتا۔ رات بہت ہو گئی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ زید نے چپ چاپ تھوڑی گھٹنے پر گرا دی، آنکھوں کی ویرانی برقرار رہی، وہ بولا کچھ نہیں۔ وہ لڑکی آرا، وہ بیچاری اپنے بھائی کے ساتھ آئی تھی، تم نے اسے ایک آخری دفعہ شاہویر کو دیکھنے بھی نہیں دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا وہ اسے دیکھے۔ اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے یہ حق نہیں ہے۔ شاہویر اس کے لیے پاگل تھا زید۔ شاہویر اب کہیں نہیں ہے، اس کا جنون، اس کی محبتیں، اس کی دنیا، کہاں کچھ باقی ہے، سب تو ختم ہو گیا۔ اس طرح خود کو اور باقیوں کو تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ کل رات تم نے آنٹی سے بھی اتنی بدتمیزی کی، میں گھر پر ہی تھی، تمہیں سنا تھا میں نے۔ وہ اس کے ساتھ اسی کے انداز میں بیٹھی سمجھا رہی تھی۔ تمہاری تکلیف یہ ہے کہ تم نے بھائی کھو دیا، انہوں نے اولاد کھوئی ہے، یہ غم زیادہ بڑا ہوتا ہے، تم اس طرح انہیں الزام نہیں دے سکتے۔ زید نے سر جھٹکا، زیر لب کچھ بڑبڑایا بھی۔ تم انہیں نہیں جانتی، انہوں نے ہمیشہ شاہویر کو استعمال کیا، اس کی لوگوں کو متاثر کرنے کی صلاحیتوں کو کیش کیا۔ میں نے اسے کتنا سمجھایا تھا کہ اپنے ہی موم کے دام میں مت آؤ، لیکن وہ ہمیشہ ڈرتا تھا۔ بابا نے اس سے کبھی پیار نہیں کیا، اسے لگتا تھا اگر اس نے موم کی باتیں نہیں مانی تو موم بھی اس سے پیار کرنا چھوڑ دیں گی۔ موم جانتی تھی وہ پیار اور توجہ کا بھوکا ہے، اس لیے اس کی بھوک کبھی ختم ہی نہیں کی۔ وہ بے حد دل گرفتگی سے بولا۔ مدیحہ تھوڑی دیر چپ رہی۔ شاہ زید کے بچپن کے دوست ہونے کے ناطے اسے ان سب چیزوں اور معاملات کا اندازہ تھا، لیکن وہ کبھی ان چیزوں کا ذکر کرتا نہیں تھا، سو وہ کریدتی نہیں تھی۔ میں پھر وہی بات کروں گی، یہاں بیٹھ جانے سے کیا ملے گا؟ زید نے پلٹ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں کوئی زخمی پن تھا۔ اندر میرا بھائی ہے، جہاں میں جاؤں گا وہاں اس کا کمرہ ہے، اس کی باتیں، اس کے کپڑے، وہ ہر جگہ ہے۔ میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا، میں نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا۔ اس نے سر گھٹنوں پر گرا لیا، روگ گہرا ہو گیا۔ یہ سب غلط ہو گیا، میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، میں اپنے بھائی کا محافظ تھا، مجھے چاہیے تھا میں اس کی حفاظت کرتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تم انسان ہو، انسانوں کے بس میں کچھ نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے، ایک انسان کے بس میں تھا کہ اس نے میرے بھائی کو مار دیا، اس کے بس میں تھا اس نے مجھے یہاں بٹھا دیا، خوف زدہ، گلٹی، ناکام۔ اس کے بس میں تھا کہ وہ سب کھا گیا، اس کے بس میں سب تھا، برے انسانوں کے بس میں سب ہوتا ہے، دنیا اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ برا کرتی ہے۔ وہ بری طرح بکھرا ہوا تھا، مدیحہ اس کا ایک عضو جوڑتی تو دوسرا ٹوٹ جاتا، وہ اسے سمیٹ کر اکٹھا کرتی تو وہ زرد پتوں کی طرح بکھر جاتا۔ اس سے اندازہ ہوا کوئی کسی کو درست نہیں کر سکتا، ہر انسان اپنا وقت لیتا ہے، شاہ زید کو بھی وقت چاہیے تھا۔ ٹیک یور ٹائم۔ اس کے پاس بیٹھ کر نرمی سے بس اتنا کہا، بعض دفعہ اتنا کافی ہوتا ہے۔ کچھ وقت بعد وہ دونوں قبرستان سے نکلے تو زید کو اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھنا پڑا۔ مائک، کیمرے، فلیش، لوگ ہی لوگ تھے، اس کے منتظر لوگ، اس سے کسی قسم کا بیان چاہتے لوگ۔ جہاں تک نگاہ جاتی وہاں تک لوگ۔ موبائل کی ٹارچ لائٹ جلائے وہ جس شخص کا انتظار کر رہے تھے اس نے اب نہیں آنا تھا۔ زید کو دیکھ کر ان کی آوازیں، نعرے، طیش، صدمہ سب امڑ امڑ کر باہر آنے لگا۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا یہ نقصان اس اکیلے کا نہیں، وہ ان سب کے سامنے آ کر رکا۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا شاہ زید طلال بنگش بھی لوگوں سے بات کر سکتا ہے۔ شاہویر بنگش، میرا بھائی قتل ہو چکا ہے۔ اطلاع تھی کہ کیا، لوگ دم ساتھ گئے۔ خبروں میں سننا الگ بات تھی،
یہ بات، یہ جھٹکا، ورثہ کی طرف سے ملنا الگ۔ کئی لوگوں نے بیک وقت سر پیٹا، کئی غش کھا کر گرے، کئیوں کے قدموں سے زمین اور سر سے آسمان یکلخت غائب ہوا۔ مجمع دیوانہ ہو گیا۔ یہاں کھڑے تمام لوگوں کا غم میرے غم سے بڑا نہیں، لیکن میں نہ روؤں گا، نہ میں خاموش بیٹھوں گا، نہ میں کسی وجہ عناد کو ڈھونڈوں گا۔ ہر وہ دن مجھ پر اضافی ہے جو میں انصاف کی اس جنگ کے علاوہ گزاروں۔ کوئی ذہنی مریض، کوئی طاقت کا مارا شخص، کسی کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ میری ماں سے اس کا بیٹا چھین لے، مجھ سے میرا بھائی چھینے۔ وہ رکا، نم آنکھیں رگڑ کر صاف کی۔ میری بہن سے اس کا بھائی چھینے۔ کیمرے اور مائکس کی روشنیوں میں اس کی آنکھوں کا سرخ پن، چہرے کی سختی اور بے بسی بے حد واضح تھی۔ ایک شخص کیفرے کردار تک پہنچے گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، اور التجا یہ ہے کہ آپ سب اس میں میرا ساتھ دیں۔ شاہویر ہوتا تو اس وقت ان سب کو رام کرتا، انہیں ریاست کی عدلیہ اور قانون کے نظام پر بھروسہ کرنے کی تلقین کرتا، مگر مسئلہ یہی تھا کہ اب وہ نہیں تھا، اور اب دنیا دیکھے گی اس کا نہ ہونا کیا تھا۔ مورلز تو زید پہلے ہی بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ عوام اور ریاست کے قانون کے خلاف جنگ چھڑ چکی تھی۔ وجہ عناد میر کارواں کا قتل۔ لال یمن میں وقت سست رفتار تھا یا اس کی رفتار آندھیوں جیسی تھی؟ اس گھر کے باسی فی الوقت اندازہ لگانے سے قاصر تھے۔ سہراب کے کمرے میں میز پر کئی فائلز کھلی رکھی تھیں، الماری کے پٹ چوپٹ پا۔ وہ نیلی پولو شرٹ اور ہم رنگ ٹراؤزر میں ملبوس تھا، بال بکھرے ہوئے، چہرہ تکان زدہ۔ دفتن دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کھلی الماری سے مزید فائلز نکالتے ہوئے اس نے اجازت دی۔ اسے پتہ تھا سامنے کون ہوگا۔ وہ اجازت ملتے ہی اندر آیا۔ اس کے عین سامنے رکھے سنگھار میز میں اس کا عکس بنا۔ سیاہ رنگ کی بٹن شرٹ کے ساتھ سفید جینز پہنے وہ سہراب کے سامنے کھڑا تھا۔ آئینے میں دیکھنے پر دونوں کا کوئی گہرا رشتہ لگتا تھا۔ نقوش بہت حد تک ملتے تھے۔ کچھ چاہیے؟ سہراب نے اسے دیکھے بغیر پوچھا۔ انداز لیا دیا سا تھا۔ اسلان نے میز پر رکھے دستاویزات الٹ پلٹ کر دیکھے، مختلف مقدمات کی مختلف کاپیاں۔ وکیل کا بندوبست ہوا؟ ہو جائے گا، میں کر لوں گا، اس نے نپا تلا جواب دیا۔ انداز میں بے رخی تھی۔ آپ نے کوئی وکیل دیکھا ہے یا میں کوشش کروں؟ جواہر صاحب کا بڑا بیٹا سعید سادات۔ سہراب میز کی گرد کرسی کھینچ کر بیٹھا، لیپ ٹاپ اپنے آگے رکھ لیا۔ جواب دیتے ہوئے بھی اسلان کو نہیں دیکھا۔ اسے یقین تھا دیکھ لے گا تو وہ پھٹ پڑے گا۔ مجھے نہیں لگتا وہ اس کیس کو دیکھ سکتا ہے، آپ کو وکیل بدلنا چاہیے، بغیر لگی لپٹے کے کہا۔ اور وکیل بدلنے کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میری جاب سے تو گھر چلتا ہے، اس کے علاوہ بھی پچھلے دنوں گاڑی لی تھی، 16,000 اس کا لون جاتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی یہ خرچے کیسے پورے ہوں گے؟ عدالت کے چکر پیسہ نگلتے ہیں۔ آپ نے عالم سے بات کی ہے؟ میرے سامنے اس کا نام بھی مت لینا، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ برہم ہوا۔ شکل تو آپ کو میری بھی نہیں دیکھنی، میں بھی یہاں کھڑا بول رہا ہوں اور آپ کو میری بات سننی پڑ رہی ہے نا؟ ویسے بھی آپ کے چاہنے کی پرواہ ہم سب بہت کم کرتے ہیں۔ اسے سلگانے کو وہ آگ لگا رہا تھا۔ سہراب نے لیپ ٹاپ سے نگاہیں ہٹا کر اسے گھورا۔ تمہیں جوتے کھانے ہیں تو صاف صاف بتاؤ، ابھی خواہش پوری کیے دیتا ہوں۔ آپ کے جوتے بنگش کھسوائیں گے، مجھ پر ضائع مت کرو اور میری بات کو سنجیدہ لے لو۔ سعید یہ مقدمہ نہیں لڑ سکتا، یہ اس کے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ آپ اپنی سیونگز استعمال کر لو اور کوئی اچھا وکیل لے آؤ۔ اچھا وکیل؟ ہاں، سعید ایک پیشی کا 1 لاکھ مانگ رہا ہے، اس سے زیادہ اچھا وکیل ایک پیشی کا 3 سے 4 لاکھ مانگے گا۔ اس کے علاوہ بھی 1000 خرچے ہیں، میں کیسے پورا کروں؟ سعید اگر یہ کیس لڑ رہا ہے تو اپنے باپ کی وجہ سے، ورنہ اس شہر میں کوئی وکیل اس کیس کو نہیں لے گا۔ فی الحال کسی کا دماغ اتنا خراب نہیں ہوا کہ اس ملک کے سب سے بڑے وکٹم شاہویر تلال بنگش کے خلاف کھڑا ہو۔ سب کو اپنی امیج کی پرواہ ہے۔ ہر جگہ کوشش کر کے دیکھ چکا ہوں، میرا بھائی مجھے بھی عزیز ہے۔ اسلان چند لمحے چپ چاپ کھڑا ہونٹ کاٹتا رہا، پھر نگاہیں اٹھا کر سہراب کو دیکھا۔ اس پورے شہر میں کوئی ایسا وکیل تو ہوگا جس کو امیج کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، یعنی اس کی کوئی امیج ہی نہیں ہوگی، یا کوئی ایسا جو شاہویر کو وکٹم نہ مانتا ہو، یعنی وہ بذات خود بنگش خاندان کا وکٹم ہو۔ کوئی ایسا جو یہ مقدمہ پیسے کے لیے نہ لڑے بلکہ کسی ذاتی پرخاش کی بنا پر لڑے۔ کوئی تو ہوگا جو بے خوف ہوگا یا پھر اپنے ہر خوف سے لڑ کر آیا ہوگا۔ سہراب اب تک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہارے پاس پورا 1.5 دن ہے، ایسا کوئی وکیل لے آؤ، پیسوں کی پرواہ مت کرو۔
ان دونوں کے درمیان یہ بات طول پکڑتی کہ ہال میں کسی کے بیگ گھسیٹنے کی ساتھ ایک واز گرنے کی آواز آئی۔ سہراب یکدم سیدھا ہو کر بیٹھا، دراز کھول کر اپنی پستول اٹھائی اور تیزی سے باہر آیا۔ اسلان وہیں کھڑا رہا، اسے پتا تھا سامنے اب میلو ڈرامہ ہوگا۔ کون ہے؟ اس کی بھاری گرجدار آواز گونجی اور اگلے ہی لمحے اس کی نگاہ آمنہ پر پڑی۔ سبز رنگ کے کرتا شلوار میں ملبوس، دوپٹہ سر پر جمائے، ایک ہاتھ میں بڑا سا بستہ لیے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پیروں کے قریب لوہے کا واس گرا پڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی کلفتیں یکدم غائب ہو گئیں، رنجشیں دفن ہوئیں۔ وہ جو سوچے بیٹھا تھا اس کی واپسی پر کئی طنز کے نشتر چلائے گا، اس کی موجودگی نے زبان کو لکوہ لگا دیا۔ وہ سانس روکے اسے دیکھے گیا۔ وہ دونوں بہت دیر تک خاموش رہے۔ وہ عورت تھی، خدشے ساتھ لائی تھی۔ وہ مرد تھا، معلوم نہیں تھا ان خدشات کو دور کیسے کرے۔ لمبی خاموشی، خاموش نہیں تھی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ بہت دیر بعد اس نے پوچھا۔ آمنہ کے حلق میں بہت کچھ اٹکا۔ ابا چھوڑ کر گئے ہیں۔ سہراب نے سر ہلا دیا، نگاہ اس سے ہٹی نہیں۔ رہنا ہے؟ رسان سے نرمی سے پوچھا۔ وہ رو پڑی۔ آپ رہنے دیں گے؟ تمہارا گھر ہے، میں روکنے والا کوئی نہیں۔ اس نے جیب میں پستول اڑس لی۔ آمنہ کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ 2 سال بعد بھی وہ وہیں تھا۔ سہراب آگے آیا، اس کا بیگ اس کے ہاتھ سے لیا اور لرزتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں بھرا۔ چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے بالوں کو لبوں سے چھوا۔ ویلکم ہوم، وہ دھیرے سے بولا۔ اس کا ہاتھ لیے ایک ہاتھ میں اس کا بیگ تھامے وہ اسے کمرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ اسلان دروازے سے ہٹ گیا، جاتے جاتے تابیداری سے السلام علیکم چچی کہنا نہیں بھولا تھا۔ سہراب بھی مڑ کر ایک گہری نظر اس کی پشت پر ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ چچا بھتیجا ایک دوسرے کے اعمال سے خوب واقف تھے۔ اگر تم خود کو کوئی افلاطون نہ سمجھو تو تم سے ایک بات کہوں؟ پلنگ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی وہ تھوڑی تلے ہتھیلی جمائے دلچسپی سے استفسار کر رہی تھی۔ بولو۔ سہراب اور اس کی بیوی کو ملا کر تم نے دنیا کا سب سے اچھا کام کیا ہے، تمہاری کہانی کی پہلی کامیابی۔ مرد نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اگر یہ میری کہانی ہوتی تو دونوں کسی اور جہان میں ملتے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جتاتا ہوا تاثر تھا۔ عورت جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ جانتے ہو میرا ماننا ہے کچھ لوگوں سے زندہ رہنے کا حق چھین لینا چاہیے۔ درست کہا، اور وہ لوگ تم جیسے ہونے چاہیے، نازک، کمزور دل اور نمونے۔ عورت نے دانت پر دانت جما کر ضبط کیا۔ کاش وہ اسے اسی انگیٹھی میں زندہ جلا سکتی، کاش کاش۔ اس کی گرفتاری جمعے کی شب کو ہوئی تھی۔ اگلے 2 روز عدالت بند تھی، لہٰذا آج اسے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ معمول کے سوالات ہوئے اور پولیس کو 5 روزہ ریمانڈ دیا گیا۔ ریمانڈ کا مطلب مار پیٹ ہرگز نہیں ہوتا، اس کا واحد مطلب ہے ملزم کی پولیس کے پاس تحویل۔ 5 روزہ ریمانڈ کے بعد ایک بار پھر اس کی پیشی ہوئی اور 2 روزہ ریمانڈ مزید دیا گیا، اور اس کے بعد مزید 7 روز۔ ابھی وہ 7 روز پورے نہیں ہوئے تھے جب عدالت نے بالآخر سعید سادات کی جمع کروائی ہوئی ضمانت کی درخواست پر سماعت بٹھا لی۔ عدالت کی راہداریوں میں بے ہنگم شور تھا۔ چیمبر کے مالک وکلا گردنیں اٹھائے بڑے ٹھاٹھ سے گھوم رہے تھے، اور بغیر چیمبر والے وکلا فائلز اٹھائے عدالت کے دروازے سے ذرا آگے اپنے لیے نئے گاہک کے انتظار میں تھے۔ لاہور سیشن کورٹ کی عمارت ان سب سے بے نیاز، اسی غرور اور تمکنت سے کھڑی تھی جو اس کا خاصہ تھی۔ عدالت کے احاطے میں ایک طرف کئی میز اور کرسیاں لگی تھیں، دستاویزات کے انبار اور چائے کے ساتھ ٹھٹھے لگائے جا رہے تھے۔ یہ ان وکلاء کی جگہ تھی جن کے پاس اپنا چیمبر نہیں تھا، یا پھر ان کی ساکھ نہیں تھی۔ یہیں بیٹھے بیٹھے انہیں کسی کم مایہ شخص کی طرف سے چھوٹا موٹا مقدمہ مل جاتا اور دن کے 2,500-3 ہزار جمع ہو جاتے۔ فلموں، ڈراموں اور کہانیوں میں وکیل نامی پیشے کو بڑھا چڑھا کر بتایا گیا ہے۔ عدالت کا ایک دورہ اس بلبلے کو پھوڑ دیتا ہے۔ عدالت کے اندر معمول کی کارروائی جاری تھی۔ استغاثہ کی طرف سے سرکاری پروسیکیوٹر کی آمد ہو چکی تھی، جبکہ بنگش خاندان نے چند اور وکلاء کے نام دے رکھے تھے جن کی آمد اب تک نہ ہو سکی تھی۔ عدالت کے باہر کا شور الامان تھا، اور عدالت کے اندر یمن خاندان سے سہراب، یافس اور اسلان آئے تھے۔ احاطے میں لگی بینچز میں سے ایک پر وہ تینوں بیٹھے تھے۔ ان کے آگے سعید اور اس کا اسسٹنٹ بیٹھا تھا۔ سہراب ہلکی آواز میں اس سے کچھ کہتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں دباؤ بھاری ہے، لیکن کیس کو ضمانت کی طرف موڑنے کی کوشش کیجیے گا۔
جواباً سعید کوئی تسلی بخش جواب دے رہا تھا۔ اسلان کی آنکھوں میں نیند بھری تھی، وہ غیر دلچسپی سے اپنے اطراف میں نظریں گھما رہا تھا۔ معاً پولیس اہلکاروں کے نرغے میں وہ آتا دکھائی دیا جو یمن خاندان کی ریڑھ کی ہڈی تھا۔ زبان کا تلخ، مصائب و مشکلات میں گھرا ہوا افتخار یمن کا سب سے لاڈلا بیٹا۔ بھوری شلوار قمیص میں ملبوس اس کے چہرے پر کالا کپڑا بندھا تھا، آنکھوں میں ہتکڑیاں۔ سہراب تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس جانے لگا مگر سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ ملزم سے دور رہیے یمن صاحب، یہ کافی خطرناک ہے۔ میں بس بات کر رہا ہوں سلطان، اتنا کرو جتنا بعد میں سہ سکو۔ اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر سلطان نے بازو بیچ میں اٹکا لیا۔ تمہیں اجازت ہے، جو بن پڑے وہ کرو، شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے وہ عالمگیر کی ہتکڑی کا سرا سنبھالتے ایک بینچ پر آ کر بیٹھا۔ کمرے عدالت کے چاروں طرف پولیس اہلکار جمع تھے جو اس بات کی عکاسی کرتے تھے کہ یہ کیس ایک ہائی پروفائل کیس ہے۔ قریباً 10 منٹ بعد راہداریوں میں ہوک اٹھی، شور اور بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی، مسحور کن خوشبوؤں کے دور چل پڑے۔ کبھی امکان تھا کہ بنگش یعنی جنگ کے فری کے دوئم آ چکے تھے۔ کمرے عدالت میں ان کا داخلہ ایک غول کی صورت ہوا۔ سب سے آگے آنکھوں پر سیاہ چشمہ چڑھائے سیاہ لباس والی تمکنت بنگش اندر داخل ہوئی، اس کے ساتھ رئیس اور دوسری طرف شاہزید بنگش۔ ان تینوں کے دائیں بائیں وکلا ہی وکلا تھے۔ استغاثہ کی اگلی 2 بینچز بنگشوں کے وکلا کی تعداد سے بھر گئیں۔ اب کے منظر کافی مضحکہ خیز تھا۔ ایک جانب یمن خاندان اور ان کی عام سی حالت کے ساتھ ایک عام سا وکیل، دوسری طرف مہنگے لباس اور جوتوں والے خوشبو میں رچے بسے امراء اور ان کے 10 وکیل۔ اگر سرکاری پروسیکیوٹر کو شامل کر لیا جائے تو یہ ہوئے 11۔ سعید کا ایک پسینہ آ اور دوسرا جا رہا تھا، سانس جیسے حلق میں اٹک گیا۔ عالمگیر اس کے کان کے قریب جھکا، اس کا سیاہ کپڑا اتار دیا گیا تھا۔ سانسیں اور تاثرات قابو میں رکھو، کوئی تمہیں یہاں مار نہیں رہا، انہیں یہ تاثر مت دو کہ تم ڈر رہے ہو۔ عالم، اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی، تم شاید اندھے ہو گئے ہو، نظر اٹھا کر اس طرف دیکھو، ان کے ساتھ آیا کون ہے؟ عالم نے نگاہیں موڑیں، دیوار گر کھڑکیوں سے آتی ہلکی سی دھوپ نے اس کا منظر بلاک کیا، مگر دنیا کی کوئی روشنی اس منظر کو دھندلا نہیں سکتی تھی جو اس کے سامنے تھا۔ کوئلے کی کان میں ہیرا دور سے چمکتا ہے، بالکل اسی طرح وکلا کے جھنڈ میں ضمیر پراچا صاف دکھائی دیا کرتا تھا۔ 4 سے 5 لاکھ کے سیاہ سفید سوٹ میں اس کی گندمی رنگت دمک رہی تھی۔ اس کے چمچماتے بوٹوں میں چھت کا پنکھا بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ کلائی میں پڑی گھڑی ہلکی ڈھیلی تھی، کف لنکس بیش قیمت، اور گلے میں اٹکی ٹائی کا چھوٹا سا پن نایاب۔ اس کے بال سیاہ سفید کا آمیزہ تھے، گردن اونچی اور نقوش تنے ہوئے۔ عمر لگ بھگ 45 یا 50 کے قریب، وہ دیکھنے والوں پر روبدار تاثر چھوڑ رہا تھا۔ ضمیر پراچا، عالم کی آواز بیٹھ گئی، رنگت باقاعدہ فک ہوئی۔ اسلان اس کی عقبی نشست پر آ کر بیٹھا۔ یہ کون ہے؟ کیا بہت اچھا وکیل ہے؟ صرف اچھا وکیل، قانون کی کتابیں اس نے رٹ رکھی ہیں، بار کونسل کا صدر ہے وہ، 12 سالوں میں اس نے آج تک کوئی کیس نہیں ہارا، ہم جیسوں کو تو منہ بھی نہیں لگاتا، یہ تو ہائی کورٹ کے نیچے قدم رکھنا بھی اپنی بےزتی سمجھتا ہے، یہاں آ کیسے گیا؟ وہ گویا بڑبڑا رہا تھا، گو کہ وہ خود بھی سادات کا مضبوط سرا تھا، مگر ضمیر ایسی 10 سادات نگل سکتا تھا۔ اسلان سیدھا بیٹھ کر اب اس کا جائزہ لینے لگا، وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ کاغذات پلٹتے ہوئے اس کی سنجیدہ نگاہیں فائل پر جمی تھیں، گو کہ اس کے ساتھ اور اس کے عقب میں بیٹھی ہوئے وکیل بھی کم شہانہ نہیں تھے، مگر وہ سب سے نمایاں تھا۔ بے دہانی میں سامنے دیکھتے زید نے اس سے کچھ پوچھا تو وہ چونک کر سیدھا ہوا، ضمیر کی بھویں اکٹھی ہوئیں۔ تمہیں یاد ہے زید میں یہاں کن شرائط پر آیا تھا؟ زید نے ناسمجھی سے پلکیں جھپکیں، وہ اس ملاقات میں تھا لیکن اس سے کچھ یاد کیوں نہیں تھا؟ اس نے یاد کرنا چاہا۔ 28 فروری کی شام کا ذکر ہے۔ ضمیر پراچا ہوم اسٹڈی کی دیوار گیر پردے درست کرتا اپنے مہمانوں کی طرف مڑا۔ سرمئی سوٹ میں ملبوس اس کے بال نفاست سے جمے ہوئے تھے۔ وہ تمکنت اور شاہزید کے سامنے کرسی پر آ کر بیٹھا، ہاتھوں کو باہم ملائے وہ اب تمکنت کی پوری بات سن رہا تھا۔ آپ جذباتی ہو رہی ہیں تمکنت، اس کی طرف سے تمام تفصیل سن کر اس نے بے لاگ تبصرہ کیا۔ ویسے یہ بنتا بھی ہے، جوان جہان اولاد کی موت کا غم میں سمجھ سکتا ہوں۔ کیا کسی نے تمہارے جوان بیٹے کو قتل کیا ہے؟ کیا تم نے اس کی لاش اپنی آنکھوں کے آگے دیکھی ہے؟ ضمیر نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اپنے بیٹے کو محبتوں سے بچا رکھا ہے اور میری بیٹی کا کوئی ایکس نہیں ہے،
شاید اس لیے۔ اس کا اشارہ عالم اور تاجور کی جانب تھا۔ شاہ زید چپ چاپ دیوار پر لگی مصوری دیکھ رہا تھا۔ کہ اب تم مجھ پر طنز کسو گے ضمیر؟ اس کی آواز ہلکی تھی۔ تم میرے دوست ہو، اس لیے میں اس وقت آپ کے سامنے ہوں تمکنت۔ میرے 3 مقدمے چھوڑ کر میں یہاں 4تھا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جذباتیت کو ایک طرف رکھ کر کام کا سوچا جائے تو اس کہانی میں کوئی دم نہیں ہے۔ تاج اور عالم کا سابقہ تعلق اور اس تیش میں آ کر اس کا شاہویر کو مار دینا، یا تو کہانی میں کچھ شامل کرنا پڑے گا یا پھر کہانی بدلنی پڑے گی۔ ضمیر نے ایک نظر زید کو دیکھا جو اب تک ٹکر ٹکر اسی مصوری کو تک رہا تھا۔ وہ اس سارے منظر سے لا تعلق تھا۔ شاہویر کی موت سے اس کا انکاری مرحلہ اب تک ختم نہ ہو سکا تھا۔ اس پینٹنگ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے مختلف رنگوں کے اس آمیزے کو دیکھ کر سوال کیا۔ نگاہیں اب تک وہیں جمی تھیں۔ ضمیر نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ دیوار پر لگی اس مصوری کے متعلق پوچھ رہا تھا جہاں کوئی انسان، پرندہ، جانور، برتن، درخت کچھ نہیں تھا، بس چند رنگ تھے، آپس میں گڈمڈ ہوتے، لڑتے جھگڑتے رنگ، مقابلہ کرتے، بلندی تک آتے رنگ۔ بقا، اس نے ایک لفظ کہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس مصوری کے قریب آ کر رکا اور انگلی اٹھا کر مختلف رنگوں کی نشاندہی کی۔ یہ سب سرخ، سیاہ جامنی، یہ سب رنگ مل رہے ہیں، یہ انسان ہیں، آپس میں ان کا ٹکراؤ، ان کی دنیاوی خواہشات، اور یہ۔ اس نے اب انگلی ایک سفید گول دائرے پر رکھی جو ان سب رنگوں سے بالا تر تھا۔ سفیدی یعنی مقدس، یعنی بقا، یہ روح ہے۔ دنیا کے جھگڑے، انسانوں کے اختلاف، زندگی، موت، ان سب سے بالا تر۔ روح ہمیشہ باقی رہتی ہے، وہ نہیں مرتی۔ ایک وقت بعد جسم مر جاتا ہے، لیکن روح نہیں۔ اس کے لیے ایک اور دنیا ہوتی ہے جہاں اس کی ایک اور زندگی ہوتی ہے، روح امر ہوتی ہے۔ یعنی کوئی موت، کوئی فساد، کوئی انتشار بقا کے بیچ میں نہیں آتا۔ جس نے باقی رہنا ہے وہ رہ ہی جاتا ہے۔ زید نے کھوئے کھوئے انداز میں سوال کیا۔ درست۔ ضمیر واپس اپنی کرسی تک آیا۔ روح کی بقا قدرت طے کرتی ہے، اور اس کی بقا کے راستے میں جسم کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ چوٹیں، دل توڑوانا، لوگوں کے زخم سہنا سر فہرست ہیں۔ جواباً وہ چپ رہا، خاموش۔ تم آخری دنوں میں اپنے بھائی کے ساتھ تھے نا؟ کل عدالت کے بعد مجھ سے ملنا، میں ساری کہانی تم سے سننا چاہوں گا، اور اگر تم نہیں تو میں یہ مقدمہ نہیں لے رہا۔ حال میں زید نے بدقت سر اس بات میں ہلایا۔ وہ شاید ایک بار پھر غائب دماغ تھا، اسے یہاں بھی نہیں آنا تھا۔ جج صاحب کی آمد پر کمرہ عدالت کی معمول کی کارروائی شروع ہوئی۔ استغاثہ، وہ وکیل جو سرکار کی طرف سے مقتول کا مقدمہ لڑتا ہے، چند دستاویزات جج صاحب کے آگے رکھ رہا تھا۔ جج صاحب 60 کے ہندسے کو چھو رہے تھے۔ بھاری بھرکم جسامت اور مناسب نقوش کے ساتھ بیٹھے شخص کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ انہوں نے ناک پر دھری اینک درست کی اور مقدمے کے متعلق تفصیلات پڑھنے لگے۔ وکیل دفاع دل آور، اور جج صاحب نے دوسرا نام پڑھا اور دفاع کی کرسیوں کی طرف دیکھا۔ وہاں دوسرا وکیل نہیں تھا۔ انہوں نے مڑ کر اپنے ریڈر کو دیکھا۔ اس نے لا علمی سے شانے اچکا دیے۔ بینچ پر بیٹھا عالمگیر اس طرابی انداز میں ٹانگ جھلا رہا تھا۔ پھر اس نے مڑ کر اسلان کو دیکھا۔ کہاں ہے وہ؟ ہلکی آواز میں پوچھا۔ اسلان یمن نے بھویں اچکائیں۔ وہ میری بیوی نہیں ہے جو اس کے آنے جانے کی تفصیل رکھتا پھروں۔ تم سے ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں ہو سکا۔ عالم برہم ہوا۔ اسے عدالت کا علم تھا، ساکھ پہلے دن ہی بنائی جاتی ہے۔ اگلی بار خود کر لینا۔ باتیں منہ پر مارنے میں تو وہ ماہر تھا۔ عالمگیر ٹھنڈی گہری سانسیں بھرنے لگا۔ یہ جو اس کا بھتیجا یہاں تیور دکھا رہا تھا، کل تھانے میں کیسے اس کی بات پر جی حضور کہہ رہا تھا۔ وہ یاد نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر یاد آئے ہی جا رہا تھا۔ کیسے ہیں؟ عالم نے چہرہ اٹھا کر اسے تکا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ عبیر کیسی ہے؟ بہت روتی ہے۔ اسلان نے سچ کہا۔ مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی، اور آرا اس وقت اس حالت میں نہیں ہے کہ اسے سنبھال سکے۔ آپ اسے صبیحہ کے پاس کیوں نہیں بھیج دیتے؟ عالم نے سر جھٹکا۔ صبیحہ اسے مجھ سے دور کرتی ہے۔ وہ میری بیٹی سے کہتی ہے کہ میں قاتل ہوں۔ نہیں ہو؟ ترکی بترکی سوال ہوا۔ عالم نے گھور کر اسے دیکھا۔ اسلان پر کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ میں کوئی لڑکی نہیں ہوں جس پر آپ کی نظروں کا جادو چل جائے گا۔ میرے سامنے اپنے الفاظ استعمال کیا کرو۔ تم یہاں کیا میری پریشانی بڑھانے آئے ہو؟ اسلان نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ کام سکار کر رہے ہیں، بلکہ حالات کر رہے ہیں۔ شہر کا کوئی وکیل آپ کا مقدمہ نہیں لڑنا چاہتا۔ سب کو لگتا ہے آپ ظالم ہیں جس نے ایک عظیم انسان کو مار کر قوم کو خسارے سے دوچار کیا۔
وہ غیر جذباتیت سے کہہ رہا تھا۔ لہٰذا آپ کے جواہر صاحب کے بڑے بیٹے سعید سادات آپ کا مقدمہ لڑیں گے۔ عالم نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ گھوم گیا ہو۔ وہ اس شہر کے مہنگے ترین وکلاء میں شمار ہوتا تھا، سادات اس سے چلتا تھا، بڑی بڑی کمپنیاں اس سے منت کرتی تھیں کہ عالمگیر یمن ان کے ساتھ معاہدہ کرے، انہیں پیش کرے، اور یہ کل کا بچہ اسے بتا رہا تھا کہ کوئی عالمگیر کا مقدمہ نہیں لڑنا چاہتا۔ کوئی مذاق ہے کیا؟ تم نے کرتاز سے بات کی؟ لیانا، علی خان، صابر شاہ، ولی احمد، مبشرہ آپا؟ عالم نے بے قراری سے پوچھا۔ وہ اسے نام گنوا رہا تھا جن کے لیے اس نے کئی کام کیے تھے۔ آنکھوں میں کوئی امید سی تھی۔ یہ سب ڈیفنس اٹارنی ہیں، ان سے بات کرو، ان کو بتاؤ عالمگیر یمن کا مقدمہ ہے، لوگ چل کر یہاں آئیں گے۔ عروج پر کھڑے شخص کو اگر زوال کی طرف دھکا دو تو چند پل کے لیے اس کا ذہن اسی بلندی پر ہی اٹک جاتا ہے۔ عالم اب بھی وہیں تھا۔ زوال آ جانا بڑی بات نہیں، اسے قبول کرنا جواں مردی ہے، اور وہ قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ ان سب کو کال کرو، ابھی یہاں اپنے فون سے کال ملاؤ، وہ امید سے کہہ رہا تھا۔ اسلان نے بغیر کسی بحث کے اپنا موبائل نکال لیا۔ عالم نے سب سے پہلے اسے ایک نمبر بتایا جہاں کال کرنے پر باقی وکلاء کے نمبرز مل گئے۔ اب وہ کال ملا رہا تھا۔ پہلی کال مل گئی۔ میں اسلان یمن بات کر رہا ہوں، عالمگیر یمن کا بھتیجا۔ دراصل ان کے مقدمے کے لیے آپ کی خدمات چاہیے تھیں، کیا آپ وقت نکال سکیں گی؟ میں ملک میں نہیں ہوں، عالم سے معذرت کر لینا پلیز، میں پہلی 2 مقدمات پر کام کر رہی ہوں۔ دیکھو عالم میرے بھائیوں جیسا ہے، لیکن بنگش بڑا خاندان ہے، میں ان کی ہٹ لسٹ پر نہیں آنا چاہتا۔ آئی ایم سوری۔ اگلی کالز اور ان کے جوابات بھی کچھ مختلف نہیں تھے۔ کوٹھڑی کے اندر بیٹھے شخص کو اب اندازہ ہوا، قید تو اب شروع ہوئی تھی، ساکھ تو اب تباہ ہوئی تھی۔ لوگ، دوست، ساتھی اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے سب ہٹ گئے۔ وہ فریق دوئم کے پھینکے نشتروں کو سینے پر سہنے کو تنہا رہ گیا۔ اسلان متاسف سب سے دیکھے گیا۔ 21ویں صدی میں لوگوں سے یہ امید رکھنا کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، بے وقوفی کی انتہا ہے۔ عالم آزردہ لگتا تھا۔ ہر پیشے میں ایک یونین بنائی جاتی ہے تاکہ جب کوئی ہمارے خلاف جائے گا تو ہم سب پیٹی بھائی اکٹھے کھڑے ہوں گے۔ میرے پیشے میں مجھے بھی یقین تھا کہ میرے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ سب ایک دم سے مجھے چھوڑ کیسے سکتے ہیں؟ دیوار سے لگ کر بیٹھا وہ اضطرابی انداز میں ناخن چبا رہا تھا۔ سب اپنی ساکھ کی پرواہ کر رہے ہیں، سب خوف زدہ ہیں، سب بے رحم ہیں۔ اندر وہ تھا، اسلان کو اس کی باتیں جذباتی لگ رہی تھیں، البتہ انہیں محسوس کر لینا الگ قصہ تھا۔ کوئی ہے جو ان سب چیزوں سے بالاتر ہو؟ وہ ابھی اپنی پچھلی بات پر اٹکا تھا۔ عالم نے کچھ کہنے کو لب کھولے، پھر وہ چونک گیا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے ذہن میں کوئی جھماکا سا ہوا۔ اسے کوئی یاد آیا، ہاں، مگر ذہن پر زور ڈالنے پر بھی وہ اس کا نمبر نہیں یاد کر سکا۔ وہ تو اتنی بے ضرر تھی، گزرے وقتوں میں عالم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اسے، یعنی لاہور کے سب سے مہنگے ترین کارپوریٹ لائر سادات فرم کے لاڈلے کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کوئی ہے؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ اسلان ہمتاً گوش ہوا۔ اس کی کوئی ساکھ نہیں ہے، اس نے آج تک کوئی مقدمہ نہیں جیتا۔ اسلان یمن کی ہیوی بائک لاہور کے خستہ حال علاقے میں آ کر رکی۔ گلیاں تنگ و تاریک تھیں، گھروں کی چھتوں پر کھیت سکھانے کو ڈلے ہوئے تھے۔ کہیں کھلی کھڑکیوں سے مسالوں کی خوشبو نتنوں سے ٹکرا جاتی اور کہیں بچوں کے رونے کی آواز کانوں میں ہتھوڑے کی مانند آ کر لگتی۔ چند لمحے آس پاس دیکھنے کے بعد اس نے بائک کو گلیوں میں گھسانے کا سوچا۔ اگر کوئی بھی لڑکی اسے یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھتی تو یقیناً اس کی دماغی حالت پر شبہ کرتی، اور اگر کوئی لڑکا دیکھ لیتا تو یقیناً فخر کرتا کہ ان کا ہم جنس بھائی کس دیدہ دلیری سے اتنی بڑی بائک ان تنگ گلیوں میں دوڑائے گا۔ بعض تو باقاعدہ اسے ان گلیوں سے نکلنے میں رہنمائی بھی فراہم کرتے۔ بڑی مہارت سے بچوں کے بال، بلے اور فٹ بال سے خود کو اور بائک کو بچاتے ہوئے وہ نکڑ والی دکان کے پاس آ کر رکا۔ چپس اور پتی کے لٹکتے ساشے دکاندار کے چہرے کو کسی نئی دلہن کی طرح چھپائے ہوئے تھے۔ اسلان نے گلا کھنکار کر اسے مخاطب کیا۔ بنفشہ احسان کا گھر جانتے ہیں آپ؟ دکاندار نے دونوں ہاتھوں سے ساشے ہٹائے، یوں جیسے رخ سے آنچل ہٹایا ہو۔ وہ وکیل؟ جی وہی، کہاں رہتی ہیں وہ؟ دکاندار نکل کر باہر آیا۔ تو عہدہ خصم ہے؟ اسلان نے ترنت نفی میں سر ہلایا۔ شوہر؟ آہو، اس نے کہا تھا 4 مہینے بعد میرے شوہر نے آنا ہے، اور وہ آتے ہی پچھلے 5 ماہ کے راشن کا سارا حساب چکتا کر دے گا۔ اسلان نے بائک میں چابی گھمائی۔ اب آپ اگلے 4 مہینے اس کے شوہر کا انتظار کریں، آنا اس نے 4 جنم بعد بھی نہیں۔
وہ مزید کسی مشکل میں پھنسنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا بائک آگے بڑھا لی۔ وہ کافی عجیب عورت ہے، کبھی سر پر بٹھا لیتی ہے، کبھی زمین پر پٹخ دیتی ہے، لیکن وہ یہ مقدمہ لے گی، اس کے علاوہ کوئی نہیں لے گا۔ اس کا اگلا پڑاؤ گلی کے درمیان تھا، جہاں مکان کے باہر سیمنٹ کے صندل پر بیٹھے دو لڑکے دھوئیں اڑا رہے تھے۔ اسلان نے بائک ان کے قریب روکی۔ بنفشہ احسان کا گھر معلوم ہے آپ کو؟ لڑکا تیر کی طرح سیدھا ہوا۔ ہاں جی، ہماری کرایہ دار ہے۔ اس کی باتیں پوری کھل گئیں۔ آپ جی ان کے دبئی والے منگیتر ہو؟ دبئی والا منگیتر؟ اسلان نے دہرایا۔ ہاں جی، انہوں نے کہا تھا کہ ان کا منگیتر 2 ماہ بعد آئے گا اور دبئی میں اس کی جو کوٹھی ہے اس کے لیے محلے سے 10 لڑکے لے جائے گا، تنخواہ بھی بڑی اچھی دے گا۔ آپ وہی ہو نا؟ بقول عالم کے وہ اپنی کسی نانی دادی کے ساتھ اکیلی رہتی تھی، مردوں سے اس سے خار تھی۔ 17 سال کی عمر میں ایک مرد سے محبت کے نام پر دھوکہ کھانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو مرد ذات سے دور کر لیا تھا، اور اب گلی کے نکڑ والا اس کے شوہر کا انتظار کر رہا تھا۔ گلی کے درمیان اس کا کرایہ دار اس کے منگیتر کی راہ میں آنکھیں لگائے بیٹھا تھا۔ جی میں ان کا منگیتر ہوں۔ بالآخر اس نے ہار مان لی، البتہ دل اس عورت کی طرف سے انتہائی کھٹا ہو گیا تھا۔ وہ جو لوگوں کی اچھائی اور برائی کے پیمانے ماپنے کا شوقین نہیں تھا، لمحوں کے اندر وہ اسے پینار جیسی عورتوں کی درجہ بندی میں لے آیا۔ کیا مجھے ان کے گھر کا پتہ بتا سکتے ہیں؟ لڑکا واضح طور پر پرجوش نظر آنے لگا۔ اسلان کی بائک کی پچھلی نشست پر بیٹھ کر اب وہ اسے آگے چلنے کی ہدایات دے رہا تھا۔ چند پل بعد ہی وہ دونوں ایک چھوٹے سے مکان کے باہر آ کر رکے۔ اسلان نے ایک طائرانہ نگاہ آس پاس دوڑائی۔ وہی ٹوٹی سڑک، بجلی کی تاروں کے لٹکتے ہوئے چھجے والی گلی۔ وہ جی آپ محلے کے لڑکوں کو کب لے جاؤ گے؟ اسلان کو اس پر بے تحاشا ترس آیا۔ بہت جلد، کہہ کر اس نے دروازے پر لگی کنڈی 2 سے 3 بار بجائی۔ لڑکا اب بھی وہیں جم کر کھڑا تھا۔ میں تو سارے کام کر لیتا ہوں، آپ مجھے ڈرائیور رکھ لینا۔ اسلان نے سر ہلا دیا۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو بیزار دکھائی دینے سے روکے ہوئے تھا۔ یا تو لڑکا کافی چرب زبان تھا یا پھر اسلان یمن کی برداشت کم تھی۔ تیسرا امکان یہ تھا کہ دروازہ کھولنے والی پولیس رات سے چل کر آ رہی تھی اور اسے نیچے گر جانے کا خدشہ تھا، لہٰذا سہج سہج کر قدم رکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے؟ لڑکی کی آواز دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ مل گئی۔ اسلان نے دروازہ کھولنے والی عورت کو دیکھا، پھر مڑ کر اس لڑکے کو۔ میں جب اگلی دفعہ آؤں گا تب بھرتیاں کروں گا، ابھی بس اپنی منگیتر سے ملنے آیا ہوں۔ یہ واضح اشارہ تھا کہ یہاں سے جایا جائے۔ لڑکے نے باتیں اور زیادہ کھولیں اور سر پر سلیوٹ مارنے کے انداز میں سلام کرتا ہٹ گیا۔ دروازہ کھولنے والی عورت اسلان کو اندر لے آئی، اس کی منگیتر کے بہت قریب۔ لوگ غلط کرتے وقت بھول جاتے ہیں کہ قدرت کے ریکارڈ میں ان کا ریکارڈ رہ جاتا ہے۔ مجھے میرا انتقام اس کے قریب لے گیا تھا، اسے اس کا انتقام یہاں لائے گا۔ صحن چھوٹا سا تھا، فرش جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا، پینٹ ندارد۔ عورت نے اسے ایک چھوٹے سے کمرے میں لا کر بٹھایا۔ دوسرے کمرے سے عورتوں کا شور بلند ہو رہا تھا۔ تم نے پچھلی بار بھی جعلی کریم لگا دی تھی، میرا سارا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، کوئی عورت کہہ رہی تھی۔ اوہو، وہ جاپانی کریم تھی بھابھی، اب پاکستانی چہرہ جب تک اس کو اڈاپٹ کرے گا وقت تو لگے گا۔ یہ دوسری آواز تھی، ہلکی، نرم، چاشنی میں لپٹی، شہد کا دلدل۔ یقیناً وہ گھر میں بھی فراڈ کرتی ہوگی۔ اسلان نے کوفت سے آنکھیں گھمائیں۔ چند مزید شکایات اور ان کو رد کرنے کے سلسلے کے بعد دروازے کے فریم میں وہ نمودار ہوئی۔ اسلان اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے سامنے آ کر رکی۔ ہلکے گلابی رنگ کی کھلی شرٹ کے ساتھ ہم رنگ پاجامہ پہنے اس کی رنگت کھلی کھلی معلوم ہو رہی تھی۔ گہری بھوری آنکھوں پر آئی لائنر لگا تھا۔ اس کی عمر کوئی 28-29 کے قریب تھی۔ چہرہ بیز بھی تھا، آنکھیں بڑی بڑی اور ہونٹ قدرتی طور پر قدرے بھرے بھرے۔ گہرے بھورے بال جوڑے میں لپٹے، دونوں بازو سینے پر باندھے، وہ اسلان یمن کے عین سامنے کھڑی تھی۔ اس کا قد کافی چھوٹا تھا، لہٰذا اسلان کو دیکھنے کے لیے اسے گردن اٹھانی پڑ رہی تھی۔ چہرے پر جھولتی لٹ ایک انگلی سے پیچھے کرتی وہ اپنے سامنے کھڑے لڑکے کو گھور رہی تھی۔ عالمگیر یمن نے بھیجا ہے، اسلان نے بغیر تمہید کے کہا۔ مقدمہ قتل کا، مدعی بنگش، ملزم سارا یمن خاندان۔ مختصر لفظوں میں احوال کہا۔ اسلان نے دیکھا کہ اس کی بھوری آنکھوں میں کوئی تلخ سا تاثر آیا ہے جسے چھپانے میں وہ ماہر رہی۔ وجہ اناد؟ اسلان نے عادتاً انگوٹھے کی پشت سے کنپٹی سہلائی۔ یہ تمہارا کام ہے، میرا نہیں۔ اچھا، اور تمہارا کام کیا ہے؟ تمہیں یاد دلانا کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ اور میرے کام کی رقم ادا کرنا کس کا کام ہے؟ اسلان نے مٹھی بھینچ لی۔ میرا۔ ٹھیک ہے، تو پھر یاد رکھنا پیسے اپنی مرضی کے لوں گی۔ اس مقدمے سے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں، سامنے تمکنت بنگش ہیں، 2 ماہ بعد تمہیں 10 لاکھ روپے ملیں گے۔ 10 لاکھ؟
عالم نے تمہیں اسی لیے میرے پاس بھیجا ہے کیونکہ سامنے بنگش ہیں، اور اس پورے شہر میں اگر کوئی ان کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ میں ہوں۔ اسلان چند پل اسے تکتا رہا، آنکھیں سکیڑے جانچتی نظروں سے اسے کچھ غیر آرام دہ کر رہا تھا، لیکن کیا؟ میٹنگ ختم، اب تم جا سکتے ہو، غیر مردوں کو چائے نہیں پلاتی میں۔ اپنے کندھے کے ہلائے جانے پر وہ ہوش میں آیا۔ سہراب اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ اسلان آہستگی سے جواب دینے لگا، عالم سے ملنے اور اپنی وکالت نامہ جمع کروانے کے بعد بھی وہ آئی کیوں نہیں تھی؟ تم بیل کی بات کرنا سعید۔ جس وقت جج مقدمے کی تفصیلات، FIR کی کاپی اور باقی کے دستاویزات دیکھ رہے تھے، اس وقت عالمگیر نے اپنے وکیل سے کہا۔ سعید نے ماتھے پر آتا پسینہ صاف کیا اور گھبرائی نظروں سے عالم کو دیکھا۔ تم سامنے بھی تو دیکھو نا عالم، سامنے۔ اس کی بات کٹ گئی۔ جج کی پکار پر اسے اٹھنا پڑا۔ وہ اب بول رہا تھا اور عالم کوفت سے پہلو بدل رہا تھا۔ سہراب چپ چاپ اسے سن رہا تھا اور اسلان مڑ مڑ کر دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب تک اسے آ جانا چاہیے تھا۔ عالم کے سامنے وہ زبان چلا گیا، مگر اب اسے واقعی غصہ آ رہا تھا۔ استغاثہ؟ دفاع کی بات ختم ہونے پر جج نے استغاثہ کو طلب کیا۔ اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتا وہ ایک باوقار چال چلتا آگے آیا۔ تمام نظریں اسی پر جمی تھیں، اس کی اٹھی ہوئی گردن، مسحور کن خوشبو، اور وہ سارے کا سارا چھایا ہوا تھا۔ 3 مرتبہ جیل جانے والا شخص جب ایک چوتھی بار قتل کے الزام میں جیل آئے تو میرا خیال ہے اسے ڈوب کر مر جانا چاہیے، نہ کہ اپنے وکیل کو یہ کہہ کر اکسانا چاہیے کہ وہ ضمانت کی بات کرے۔ ضمیر پراچا نے کہنا شروع کیا، اب تم بیل کی بات کرو، اٹھو، کچھ بولو۔ عالم مسلسل ہلکی آواز میں اسے ٹہوکے دے رہا تھا۔ عالم تم جانتے ہو ضمانت نہیں دی جائے گی، یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے۔ میں جانتا ہوں، لیکن اگر تم کچھ بھی نہیں بولو گے تو استغاثہ کو لگے گا ہم ابھی سے ہار گئے، اور تم مجھے مجرم مانتے ہو۔ تم بولو گے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ بے بسی کی انتہا تھی کہ اب ایک کارپوریٹ وکیل دفاع کو گر سکھا رہا تھا۔ جناب عالمگیر، یمن پر شہبیر بنگش کے قتل کا الزام عائد ہے، اور میرے موکل ایک انسان دوست طبیعت کے مالک تھے۔ نہ صرف ملک بلکہ میرے موکل عالمی سطح پر مشہور و معروف تھے۔ وہ آدمی جس نے ہمیشہ لوگوں کا سوچا، جس نے کبھی برائی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، وہ جو عظیم تھا، کیا وہ یہ ڈیزرو کرتا تھا کہ عالمگیر یمن، جو 3 دفعہ جیل جا چکا ہے، اسے ایک ذاتی پرخاش کے چلتے قتل کر دے؟ اور کیا عدالت کو یہ زیب دے گا کہ ایک ایسے انسان کے قتل میں عالمگیر جیسے ملزم کو ضمانت دی جائے تاکہ وہ باہر نکل کر اپنے بچاؤ کے سامان کرے؟ سعید، کچھ بولو، کچھ تو بولو۔ پولیس کو تفتیش کے لیے مزید وقت درکار ہے، اور اس صورت میں اس خطرناک مجرم کو بیل دینے کا واحد مطلب یہ ہوگا کہ عدالت جرم پر آنکھیں بند کر لے اور ملزم کو کھلی چھوٹ دے دے۔ جناب، میرے موکل کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور جو کروڑوں کو انصاف دلاتا رہا ہے، اب اس کا بھی انصاف کا حق ہے۔ میری عدالت سے درخواست ہوگی کہ پولیس کو ملزم عالمگیر کو کسی صورت ضمانت نہ دے۔ ضمیر اپنی بات ختم کر چکا تھا۔ جج نے ایک نظر دفاع کو دیکھا جسے سانپ سونگھ چکا تھا۔ ان کی دوسری نظر اپنے سامنے رکھے کاغذات پر جم گئی۔ اگلے لمحے وہ فیصلہ کر چکے تھے۔ فیصلہ یہی ہونا تھا، دونوں جانب کی بات سننا محض ایک رسمی کارروائی تھی۔ ضمانت کی درخواست رد ہو چکی تھی۔ سب جانتے تھے ایسا ہوگا۔ یہ سماعت محض یہ جانچنے کے لیے ہوئی تھی کہ کون کتنا پانی میں ہے۔ عالم کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، البتہ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ پولیس اہلکار تیزی سے اٹھ کر آئے۔ انہوں نے عالم کے چہرے پر سیاہ کپڑا ڈالا اور اسی لیے عدالت سے باہر جانے لگے۔ سہراب بے دلی سے بیٹھا رہا۔ سعید ہنوز گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ اسلان کا جی چاہا ہر اس انسان کا منہ نوچے جس نے اسے وکالت کے پرچوں میں پاس کیا تھا، یا پھر کم از کم اس کے حلق میں سیسا ہی ڈال دے۔ سہراب یمن کو پہلی بار اندازہ ہوا اس کا یہ فیصلہ بہت غلط تھا، بلکہ شاید اس کا یہ فیصلہ عالم کے لیے نری موت تھا۔ اسلان یمن کا چہرہ سرخ تھا۔ اس فراڈ عورت کی وجہ سے اس وقت وہ سبکی کا شکار تھا۔ ناپسندیدگی کا پیمانہ لبریز ہو کر چھلک رہا تھا۔ 2 منٹ رک جاؤ، مجھے میرے موکل سے بات کرنی ہے۔ پولیس کے نرغے میں موبائل کی طرف جاتے عالم کے قدم اپنے آپ رک گئے۔ اس کے عقب میں اسلان، سہراب اور یافس بھی ٹھہر گئے تھے۔ وہ گردن گھما گھما کر شاید کچھ دیکھنا یا کہنا چاہ رہا تھا، مگر اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بس آواز کی سمت گردن موڑ گیا۔ بی بی عدالت کا صحن ہے، تمہاری ملاقات کا کیفے نہیں، ملنے تو تھانے آؤ۔ سلطان بیزاری سے کہتا عالم کو لیے وہاں سے ہٹ گیا۔ عالم مزاحمت کر رہا تھا، مگر پولیس کی گرفت ہلکی نہیں تھی۔
سفید رنگ کے شلوار قمیض کے اوپر سیاہ کوٹ پہنے، سفید ہی دوپٹہ گلے میں ڈالے بنفشہ ہیں کرتی رہ گئی۔ عالم جھٹپٹاتا رہا مگر اہلکار ایک لمحے کے لیے بھی رکے نہیں۔ دیواروں کے اوپر سے چڑھ چڑھ کر ریکارڈنگ کرتے لوگوں نے اس منظر کو کس نظریے سے پیش کرنا تھا، یہ ان کا معاملہ ہوا۔ اسلان دانت پر دانت جما کر ضبط کرتا بنفشہ کی طرف آیا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کر رکا۔ محترمہ، آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ یہ عدالت ہے اور یہاں وقت پر پہنچا جاتا ہے؟ سہراب اور یافس اس کی دائیں بائیں آ کر ٹھہر گئے۔ ہم نے آپ کو منہ مانگی رقم دی تھی اور آپ نے پہلے ہی دن اس مقدمے پر کیا تاثر چھوڑا ہے؟ دھیمی آواز میں بات کرو۔ وہ یکدم ایک مختلف عورت نظر آئی۔ تم نے مجھے منہ مانگی رقم نہیں دی، میں نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ مارا ہے، اور اس کے لیے تم اپنی ساری جائیداد بھی مجھے دے دو تو ناکافی رہے گی۔ اس کی آواز ہنوز ہلکی اور کاٹ تار تھی۔ میرے جلدی پہنچنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، ریمانڈ ملنا تھا، ملا ہوا ہے، ضمانت نہیں ہونی تھی، نہیں ہوئی، تم اور میں اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ سہراب اسے غور سے دیکھتا رہا، البتہ اسلان کا پارا بدتریج بڑھ رہا تھا۔ اپنی غلطی مان لینے کی بجائے آپ چڑھ رہی ہیں۔ اچھا غلطی نہ مانو تو کیا کرو گے؟ ایک اور اغوا اور قتل؟ وہ جس تیزی سے بولی اسلان کے الفاظ اسی تیزی سے غائب ہوئے۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اشتعال اب آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ دیر آ کر اپنی غلطی نہ مان کر اب ذاتی وار کر رہی تھی۔ میری صلاحیتوں پر شک ہے نا تمہیں؟ میں تو ملزم کے ساتھ اس کی فیملی کا بھی کچا چٹھا لائی ہوں۔ اس کی آواز ہنوز ویسی تھی، دو ٹوک ہلکی اور آگ لگا دینے والی۔ ان 3 سے 4 دنوں میں پہلی بار سہراب کے دل کا ایک گوشہ پرسکون ہوا۔ وہ آگے آیا۔ ابھی آپ بھی میری صلاحیتوں سے واقف نہیں ہیں اور میں چاہتا ہوں آپ لا علم ہی رہیں۔ حساب وہ بھی کہاں رکھتا تھا؟ سہراب یمن، عالمگیر کا بڑا بھائی۔ سہراب نے آگے بڑھ کر اپنا تعارف کروایا۔ میرے بھتیجے کی بات دل پر مت لیں، غلطی تو واقعی آپ کی ہے۔ بنفشہ احسان، اس نے جواباً کہا۔ کم عمر لڑکوں سے نادانیاں ہو جایا کرتی ہیں، میں نے معاف کیا۔ دراصل میرا گھر شہر سے کافی دور ہے اور آنے جانے کے لیے کوئی سواری نہیں۔ سونے پر سہاگا میرے موکل کے خلاف ہوتی ہڑتالیں سارا شہر بند تھا، اس لیے آنے میں تاخیر ہو گئی، معذرت خواہ ہوں۔ اسلان تل ملا کر رہ گیا۔ سہراب سے بات کرتی بھی اس کا لہجہ کتنا نرم تھا، اور وہ یہی معذرت اس سے بھی کر سکتی تھی۔ دوبارہ احتیاط کیجیے گا، کسی کیفے چلیں، ہمیں کیس ڈسکس کرنا ہوگا۔ شیور؟ وہ رضامند نظر آئی۔ اس سے پہلے کہ سہراب یا بنفشہ میں سے کوئی کچھ کہتا، تمام بنگش ایک قطار میں سامنے سے آتے دکھائی دیے۔ وکیلوں کی وہ ٹولی آس پاس پھیلی ہوئی تھی۔ درمیان میں چلتے 3 بنگش اور ان سے کچھ کہتا ضمیر پر آچا۔ بنفشہ نے اس طرف دیکھا اور اسی لمحے تمکنت کی نگاہ بھی اسی کی طرف پڑی۔ کسی نے اس کا سارا وجود لوہے کی زنجیروں میں باندھ دیا۔ وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ آس پاس کی فضا میں کافور کی بو پھیل گئی۔ یہ نام تو پہلے کبھی سنا نہیں، آخر یہ دوسری دفعہ ہے کون؟ ضمیر بے دہانی میں کہہ رہا تھا، جبکہ تمکنت سانس لیے بغیر سامنے دیکھ رہی تھی۔ ایک عجیب مسمحل انتشاری لمحہ تھا جو عدالت کے احاطے کا حصہ بن گیا تھا۔ میں ذرا اپنے ساتھیوں سے مل لوں، بنفشہ کہتے ہوئے تمکنت کی اور بڑھی۔ وہ پیچھے ہونا چاہتی تھیں، وہ کہیں بھاگ جانا چاہتی تھیں، مگر پیروں میں جان کہاں تھی۔ وہ آگے بڑھ رہی تھی، اسے بڑھنا ہی تھا۔ وہ ضمیر کے قریب آ کر رکی۔ بنفشہ احسان مختوم، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ عالمگیر یمن کی ڈیفینس۔ رئیس ساکت تھا۔ تمکنت کی سانس ہوا ہونے لگی۔ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، امید ہے آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا سر۔ ضمیر نے ہولے سے 2 انگلیوں سے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ ضرور بچے۔ ان تمام مردوں میں سے کسی نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ بنفشہ اور تمکنت کے درمیان کوئی بھاری بوجھل پن تھا۔ ضمیر چند پل کھڑا رہا، پھر رئیس کو اشارہ کیا۔ رئیس نے ایک بازو تمکنت کے گرد باندھا اور وہ سب آگے بڑھ گئے۔ کچھ تھا جو پیچھے رہ گیا تھا۔ آگے جاتے ہوئے تمکنت کا موبائل بجا۔ گاڑی کے اندر بیٹھتے ہوئے اس نے نیا پیغام کھولا تو چیٹ میں سب سے پہلے جس پر نظر جاتی تھی وہ ایک بھاری رقم کی ترسیل تھی۔ تمکنت کی طرف سے کسی کو بھیجی گئی بھاری رقم۔ اس کے عین نیچے تازہ پیغام جگمگ کر رہا تھا۔ مجھے یاد کیا امو جان، ایک اولاد کے بدلے اللہ نے آپ کو دوسری کھوئی ہوئی اولاد واپس دے دی۔ آپ یقیناً خوش ہوں گی، میں آپ کی یہی خوشی دیکھنے آئی ہوں۔ گاڑی میں اگر کسی چیز کی کمی تھی تو وہ آکسیجن تھی۔ وہ واپس کیوں آ گئی تھی؟ اس کے ہاتھ میں پڑی ہیرے کی وہ انگوٹھی اسے اب ایک قید لگ رہی تھی، ایک ایسی قید جس میں اسے ساری زندگی رہنا تھا۔ شاہویر دلال بنگش اس کی زندگی سے جا چکا تھا۔ کیا یہ سہ جانا بے حد آسان تھا؟ سڑک پر بے تحاشا لوگ کھڑے تھے۔
تڑا تڑ ہوتی بارش میں لوگ شاہویر بنگش کے نام پر نعرے لگا رہے تھے۔ لوگ زخمی تھے، بھیگے ہوئے تھے۔ مائکس، کیمرے، فلیش لائٹس، عالمی سطح کی کوریج، لوگ اس کے گھر کے باہر جمع تھے۔ وہ جنگلہ پار کرتا باہر آیا، شاہ جہاں اس کے پیروں سے لپٹ گیا۔ شاید وہ بھی چاہتا تھا کہ شاہ زید بنگش اپنے بھائی کے انصاف کے لیے سامنے آئے۔ اس نے شاہ جہاں کو جھٹکا، مگر وہ اس کے پیروں سے جدا نہیں ہوا۔ نقصان تو اس کا بھی ہوا تھا، اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ زید نے چہرے پر آتی پانی کی بوندیں صاف کیں، کیمروں میں دیکھا۔ میرے بھائی کا قتل ارزاں نہیں جائے گا، اعلان کیا۔ اپنی واپسی کا، انتقام کا یا استحکام کا؟ میں آپ کو اس کیس کا ایک الگ رخ دکھا سکتا ہوں، سہراب بنفشہ سے کہہ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں، زحمت نہ کریں۔ آپ کیا جانتی ہیں؟ بازو سینے پر باندھے وہ پیچھے ہوا اور جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں اپنی حکمت عملی نہیں بتاتی، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تھانے میں عالم کے سامنے بیٹھا اسلان متفکر تھا۔ آپ ایک عورت پر یقین کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ یہاں ہیں تو اس کی وجہ بھی ایک عورت ہے۔ اگر تم اس دنیا میں ہو تو اس کی وجہ بھی 50% ایک عورت ہی ہے۔ ماضی سے نکل آؤ اسلان، ایک بری عورت کی وجہ سے سب کو جج مت کرو۔ وہ بولا کچھ نہیں، ہاں، مگر وہ کسی صورت راضی نہیں تھا، اسے یہ قبول نہیں تھا۔ پلنگ سے ٹیک لگائے اس کی کتھئی آنکھیں خلاؤں میں تھیں۔ امو جان، امو جان، امو جان، سب گڑمڑ ہو رہا تھا۔ وہ خالی ہاتھ رہ گئی۔ آتش دان کے پاس کھڑی لڑکی قصہ گو کو تکتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی۔ اب آگے کیا ہوگا؟ کچھ خاص نہیں۔ اس نے چند ایک کاغذ تروڑ مروڑ کر فرش پر پھینکے۔ بس ایک ذرا سی افہام و تفہیم۔ لڑکی نے طنزیہ انداز میں ابرو اٹھائے، یوں جیسے کہہ رہی ہو لکھاری پر اعتبار وہ کرے جو ذہنی مریض ہو۔ اوکے جی، تو یہ ایپیسوڈ ختم ہو گئی ہے اور نئے کریکٹرز آ رہے ہیں۔ ایک وہ ہے دمیر جو کہ بہت ہی اچھے والا وکیل ہے، اور ایک میرے خیال سے بنفشہ بھی بہت اچھی وکیل ہوگی، لیکن اس کو کیس نہیں ملتے ہوں گے یا جو بھی۔ اچھا، بنفشہ ہے کون؟ وہ مخدوم ہے اور رئیس بھی مخدوم ہے، تو مے بی وہ رئیس کی بہن ہو، اسٹیپ سسٹر ہوگی یا پھر سگی بہن ہوگی، جو بھی ہے، تو وہ اس کو امو جان کہہ رہی ہے۔ مے بی وہ اس کی زندگی اس کی اماں نے خراب کی اور وہ چھوڑ کے آ گئی ہو۔ کہتے ہیں نا کہ اس کو 17 سال کی عمر میں کسی لڑکے سے محبت ہوئی تھی، تو شاید پھر اس کی اماں نے کچھ کیا ہوگا۔ خیر، جو سب سے زیادہ ایک جو چیز ہے جو مجھے بری لگ رہی ہے وہ ہے شاہ زید۔ شاہ زید کیوں نہیں سوچ رہا کہ عالم کے علاوہ بھی تو کوئی قاتل ہو سکتا ہے؟ عالم کو بس پھنسائے جا رہے ہیں، اور اس کے پاس اتنے سارے پیسے ہیں اسلان کے پاس، تو وہ بتائے نا بھائی اپنے چاچو کو کہ میرے پاس ہیں پیسے، وہ اپنے چھپا کے اس نے رکھے ہوئے ہیں پیسے۔ اور کیا ہوا ہے؟ بس اور تو کچھ خاص نہیں۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔ اور ایک بات، اگر آپ 25ویں قسط تک آ گئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کتنی بری بات ہے یار۔ میں بار بار کہتی اچھی نہیں لگتی، اس لیے بہت ساری ایپیسوڈز کے بعد ایک دفعہ پھر یاد دلا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ سبسکرائب کر لیں، ہے نا؟ چلیں جی، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کر لینا، اچھا نا؟